ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا دل سخت ہو گیا، نرم ہی نہیں ہوتا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے۔ تو کسی یتیم کے سر پہ تیرا دل لگ جائے گا، اس میں نرمی آئے گی۔ یتیم کے سر پہ تو ہاتھ رکھے گا نا، جس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے سر پہ تو ہاتھ رکھ، اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کرے۔ محبوب نے بیان کیا۔ حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا دل سخت ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کی، میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں، سخت ہو گیا۔ مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی نعت سن کے نہیں رویا، تو کتنا وقت گزر گیا ہے، اسے مدینے جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا۔ حضور یہ سخت ہو گیا، رحمت کی نظر ہو، خشکی سی آ گئی ہے، عجیب سی میل چڑھ گئی۔ ماتے کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا۔ ایک دن نا عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخی نے ایک چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو حضرت آ رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یتیم ہے۔ سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں۔ حضور آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے، میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیاں بازار میں بک جاتی، میں یہ گلیوں سے گٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا، پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا۔ پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ، نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی۔ بچہ یتیم ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں۔ ابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے، تو یتیم کے لیے گٹھلیاں چننے چلا ہے۔ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے گٹھلیاں چنوں گا، پھر انہیں بیچوں گا، پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا۔ فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ میں گٹھلیاں چننے جا رہا ہوں، مزدوری کرنے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرے گھر میں پیسے تھے، میں نے کہا حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام جو ہوا، اگر مجھے دے دے یہ نوکری تو میں نہ کر لوں؟ فرمانے لگے تو کر لے۔ ماتے میں اس یتیم کو پہلے گھر لے گیا، وہاں سے میں نے پیسے لیے، پھر بازار لے گیا، کپڑے خریدے، اس کے لیے ٹوپی خریدی، پھر میں نے اسے 2 کھجوریں کھلائیں، اخروٹ خرید کے دیے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی کہتے ہیں اس کو میں نے چیزیں دے کے نا، وہ بچہ تھا، بچے ہی ہوتے ہیں، میں نے جب اسے اخروٹ دیے تو وہ دوڑنے لگا، میں بھی ہلکا ہلکا پیچھے چلنے لگا۔ فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں کے گروہ میں مل گیا، درجنوں 20 بچے کھیل رہے تھے، وہ مل گیا، وہ کھیلتا رہا۔ آپ فرماتے لوگوں اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت بھی عطا کی، اور میرا دل تھا میرے سینے پر ساری رات، تھا میرے سینے میں، میرا ساری رات میرے نبی کے قدموں کا طواف کرتا رہا۔ نہ لگ گیا ہے پاک ہوئے تے پاک بھی ملدا ہے، بنا پاکو پاک نہیں مل سادے وجود نو تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا۔ یہ دل میں خشوع پیدا ہو جائے نا، خشوع تو یہ لگ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، اللہ کچھ لوگوں کو اس دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، ایک اس شخص کو بھی اللہ سایہ دے گا جو نماز پڑھ کے آت ہو جاتا ہے، دل اس کا مسجد سے لگا رہتا ہے، اس کا دل لگ گیا نا وہاں، اس کا دل لگ گیا۔ ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابی تھے، وہ کہتے ہیں میرے کسی نے دل میں بات ڈال دی کہ بس دل میں ڈال دی، نظریں جھکا کے رکھنی ہے، بس کسی نے دل میں بات کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے۔ 20 سال وہ آتے رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر، تو نظریں اس طرح جھکا کے رکھتے تھے، جب دروازے پہ دستک دیتے تھے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیز دیکھنے جاتی تو کہتی تھی حضور وہ آپ کا نابینا دوست نہیں، وہ نابینا وہ آیا دروازے، حضرت بات سن کے ہنس دیتے۔ 20 سال گزر گئے، 20 سال آتے رہے، 20 سال۔ ایک دن کہا تھا کسی نے نظر جھکا کے رکھنا، تو کہتے کنیز باہر جاتی، کہتی حضور آپ کا وہ نابینا دوست نہیں، وہ آیا، تو حضرت ہنس دیتے۔ 20 سال گزر گئے تو کنیز ایک دن کہنے لگی حضور میری جرت تو نہیں، پر مجھے بتائیں تو صحیح کہ میں جب بھی آگے کہتی ہوں نابینا ہے آپ ہنستے ہیں، میں نے 20 سال نہیں پوچھا، آج تو زمانہ بیت گیا، بتائیں تو صحیح۔ فرمانے لگے وہ نابینا نہیں، اس کا دل لگ گیا ہے، یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے، وہ نابینا نہیں، اسے تو نظر آتا ہے، آج جب آئے گا نا تو پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے دیکھنا جب دوبارہ آیا۔ بی بی کہتی ہے پردے کے پیچھے میں نے کھڑے ہو کے دیکھا، وہ تو آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہا، اس کا دل لگ گیا تھا کہ جب کوئی عورت نظر آئے تو پھر نظر جھکا لینی، پھر نابینا بن جانا ہے، تو اس کو بن گیا، تھک گیا دل اس طرف، تو بات بن گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جناب ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے تو تابعی ہے، کاش تو صحابی ہوتا، اور مجھے امید ہے اگر مصطفیٰ کریم تیرا چہرہ دیکھتے تو ضرور تجھ سے راضی ہوتے، کاش تو صحابی ہوتا۔ اس کا علاج کرائیں، خوشبو ہی نہیں ہے، دل لگ ہی نہیں رہا۔ آپ یقین کریں بہت سارے ایسے لوگ ملنے آتے، دل کرتا ہے
انہیں کہا جائے یار تو چلا جا پھر کبھی آنا. تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو بیٹھا کسی کے پاس ہے، سوچ کسی اور کو رہا ہے، دیکھ کسی اور کو رہا ہے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے. ایک تماشائی ہے وہ، طالب دیدار نہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کے پوتے، امام حسین کے صاحبزادے، سیدہ پاک کی پیاری نسل. امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، غور کرنا بات پہ، گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی. جب آگ لگی ہے تو پھر شور بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے شور مچایا، آگ آگ آگ، دور دراز سے لوگ دوڑے. آپ کا ایک چھوٹا بچہ بھی پاس سویا ہوا ہے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، شور ہو رہا. دور دراز سے لوگ پانی لے کے دوڑ رہے ہیں، آگ بجھائی جا رہی. امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. حکم ہے کہ ایسی ایمرجنسی دیکھو تو نماز چھوڑ دو، پر اس کے لیے جو دیکھے تو دیکھے ہی نہ، جسے سوجے ہی نہ ہو کیا رہا. امام زین العابدین پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. بعد مکمل ہوئی تو آپ کی زوجہ کہنے لگی اللہ آپ پہ رحم کرے، گھر میں آگ لگ گئی تھی، سارا محلہ، سارا گاؤں، سارا شہر ٹوٹ پڑا، بچہ سویا ہوا تھا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. تو آپ فرمانے لگے ہلکی سی بن بناہٹ ہوئی تھی میرے کانوں میں، اور میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا، عشق کی انتہا چاہتا، عشق کی انتہا چاہتا. تیری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. یہ کیا خبر، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر میں تو اس کے ساتھ میرا تعلق تھا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، مجھے کیا پتا. بی بی کہنے لگی آگ لگ گئی تھی. تو فرمانے لگے بھلی مانت چپ کر، تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا. تم لوگ اپنے شور میں تھے تو میں اپنے ذائقے میں. اور میں یہ لوگ اپنی نمازوں میں عاجزی کر دل لگا کے کرتے ہیں جو کرتے ہیں. بڑی خوبصورت مثال ہے، حضرت رومی نے لکھی ہے، بڑی مشہور بھی ہے. ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، میری طرح کا نمازی. مجنون اس کے آگے سے گزر گیا، لیلا کے گھر جا رہا. تو نمازی اتحیات پہ تھا، اتنی دیر میں اس نے بھی نماز مکمل کر لی. تو پیچھے سے جا کے مجنون کا گریبان تھامنے لگا، شرم نہیں آتی تجھے، مسئلے کا نہیں پتا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. کہنے لگا یار معاف کر دو. مجنون کہنے لگا معاف کر دو، غلطی ہو گئی. حالانکہ شہزادہ تھا، پر معافیاں کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی سے دل جو لگ گیا، عاجزی آ گئی. ان کے چل یار معاف کر دے، تیری مہربانی. نمازی تھا بڑا پکا، تو وہ کہنے لگا نہیں، نماز خراب کر دی تو نے، تجھے پتہ نہیں آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. ویسے بھی زمانے کا رواج ہے، جو معافی مانگ لے لوگ سمجھتے ہیں بزدل ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. آپ تھوڑا سا کہہ دیں کہ جب دیکھی جائے گی جو ہوگی، سمجھتے ہیں نہیں ہے دم خم. معافی مانگ لے سامنے والا بگڑ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معذرت کرنی چھوڑ دیں. وہ اگر بری عادت پہ ہے تو ہم نے اپنی اچھی عادت کو قائم رکھنا ہے. کہا جناب معاف کر دے. تو نمازی کہنے لگا نہیں تجھے عقل نہیں ہے، کہ آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. پھر مجنون نے بڑی بات کر دی. پھر ایک عاشق نے عاشقوں والا جملہ بولا. پھر ایک محبت کرنے والے نے بڑی بات کی. کہنے لگا یار نمازی، میں تو معافی مانگ رہا ہوں، تو نہیں دے رہا، چل ایک سوال کا جواب ہی دے دے. میں تو عورت کے عشق میں جا رہا تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا. تو نماز پڑھ رہا ہے. میں تو بی بی کے عشق میں تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا. تو بتا، تو رب کے عشق میں تھا، تو مجھے کیسے دیکھ رہا تھا، میں تجھے کیسے نظر آیا، حالانکہ تو اللہ کے عشق میں کھڑا تھا. مالک حقیقی کی محبت میں تیری میرے اوپر نظر کیسے پڑ گئی، میں تو عورت کے عشق میں تھا. اب نمازی صاحب شرمندہ ہو گئے. جنہوں کہنے لگا آج کے بعد جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا نا، تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر نماز کے لیے نہیں، اس کے پیار میں بھی کھڑے ہونا، دل لگا کے کھڑا ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تو دلائل دیتا پھرے، پھر تو بات کرتا پھرے. کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کو حکم دیا جاتا ہے تو وضاحتیں پیش کرتے ہیں. کمزور لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی بات بتائی جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اس طرح ہو گیا. وہ کمزور لوگ ہیں. چاہے ابھی اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو کیا خبر ہو کہ اشاروں کی بولی بھی بڑی بولی ہوتی، تو کیا پتا ہو، سمجھ ہی نہیں سکا، بھانپ ہی نہیں سکا، دل ہی نہیں لگا سکا. اس سے کس طرح پتا ہو؟ ماں کا دل بیٹے سے لگ جاتا ہے، اور رونے سے سمجھ جاتی ہے اس کو ضرورت کیا ہے، فوراً جان جاتی. اس لیے دل لگا کے کریں، دل لگائیں نماز میں، دل لگائیں عبادت میں، دل لگائیں تقوی میں، اور یہ لگ جاتا ہے. میں عمرے کے لیے حاضر تھا تو ایک بچہ نیا گیا تھا یہاں سے. مجھے کہنے لگا حضرت صاحب دل نہیں لگ رہا، دعا کر دے. میں نے کتنے دن ہو گئے؟ کہنے لگا یہ اب میں کہنا چاہ نہیں رہا تھا یہ بات، پر لوگ شکایت کرتے ہیں نا دکان پہ دل لگ جاتا ہے نماز میں نہیں لگتا، اس کا جواب بھی ضروری ہے. کہنے لگا دل نہیں لگ رہا. میں نے کتنے دن ہوئے؟ کہنے لگا ابھی 15-20 دن. میں نے کہا پہلی تنخواہ کب ملے گی؟ کہنے لگا 20 دن تک مل جائے گی. میں نے کہا تنخواہ کے بعد فون کرنا، انشاءاللہ 20% لگ جائے گا. 20% پہلی تنخواہ پہ 20% لگ جائے گا، اور دوسری آئے گی تو انشاءاللہ امید ہے 70% بھی لگ جائے گا. اور جس دن تنخواہ ذرا بڑھ گئی اس دن اللہ خیر کرے گا 100% بھی. بھائی کسی کا فیکٹری میں بھی دل لگا ہے کبھی؟ آگ ہوتی ہے نا چاروں جانا، کیوں جاتا ہے روز دل کے وقت ضد کرتا ہے، کہتا ہے دل نہیں لگتا. ہاں لگتا ہے تیرا، یہ نفس کی شرارت ہے، یہ نفس کی شرارت ہے. اس کو سمجھا، اس کو بتا، اس کو قائل کر، یہ تماشا ہے تیرا. یہ کیسی بات ہوئی؟ ذرا سیر کرنے گیا تو دل وہاں 50 دن لگ گیا، اور مسجد میں قرآن میں آدھا گھنٹہ نہیں لگا. یہ شرارت ہے تیرے اندر کی، اس کا خیال کر. یہ کیسے بات ہوئی کہ تیرا دل نہیں لگتا؟ لگتا ہے بھائی، بات اہمیت کی ہے. نے مصطفیٰ سے پیار کیا، اس کا دل مدینے میں لگ گیا. وہ اتنا سا فرق ہے، جس نے جس کو اہمیت دی اس کا وہاں دل لگ گیا.